السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک، صفحہ نمبر 611، اور یہ ہے پارٹ نمبر 57۔ جو ٹاپک اس وقت ہیڈنگ میرے سامنے ہے وہ ہے بضعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیعہ اور اہل سنت منابع اور مصادر میں بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے دن سید الانبیاء کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گناہ گاروں کی شفاعت کریں گی۔ ان میں سے کچھ احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، اے فرزند رسول، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، مجھے آپ اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت و عظمت کی حدیث سنائیں۔ جب میں وہ احادیث آپ کے دوستوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ آگے لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے آبا سے، اور انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز محشر برپا ہوگا تو تمام انبیاء اور رسل کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، پھر میرا ممبر نصب کیا جائے گا جو تمام منابر سے بلند و بالا ہوگا۔ جب میں اپنے ممبر پر بلند ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ میں خطاب کروں۔ اس دن وہ خطاب کروں گا کہ ایسا خطبہ آج تک کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہوگا اور نہ رسول نے سنا ہوگا۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی اولادوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے، پھر ان منابر کے درمیان میرے دونوں فرزندوں اور دونوں سبتین حسن و حسین علیہ السلام جو دنیاوی حیات میں میرے لیے ریحان تھے، ان کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے۔ ان کی قبر تمام انبیاء اور مرسلین کی اولاد کے منابر سے بہت اونچے ہوں گے۔ ان کے ممبر لکھا ہوگا یہاں پہ، میرے خیال ہے غلطی سے لکھا گیا، خبر اونچے ہوں گے جب وہ دونوں اپنے ممبروں پر، صفحہ نمبر 612، جب وہ دونوں اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ وہ خطاب کریں۔ وہ دونوں اتنا عظیم الشان خطاب کریں گے کہ کسی نبی اور مرسل کی اولاد نے ایسا خطاب کبھی نہ سنا ہوگا۔ بعد ازیں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرصہ محشر میں منادی کریں گے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد کہاں ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آپ اپنے مقام پر کھڑی ہوں گی، آپ سلام اللہ علیہ اپنے مقام پر کھڑی ہوں گی۔ اس وقت خداوند تعالیٰ تمام عرصہ محشر سے ارشاد فرمائے گا، اے اہل محشر، آج کے دن سب سے محترم و مکرم کون ہے؟ وہ سب پکاریں گے، سب سے بہترین اور قدر و منزلت والے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حسنین شریفین علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کچھ اس بادشاہ حقیقی کے لیے ہے جو واحد قہار ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر سے فرمائے گا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے دونوں شہزادوں حسنین شریفین کو برگزیدہ بنایا ہے۔ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ جب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اقدس جنت کی طرف جانا چاہتی ہیں، اس وقت فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی سواری لائیں گے جو دونوں طرف سے مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ و پیراستہ ہوگی، زیوروں اور دیباج سے آراستہ و پیراستہ ہوگی۔ اس کی مہار موتیوں کی ہوگی، اس کا زین مرجان کا ہوگا۔ وہ مرکب جب بضعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے گا تو اپنے زانوں جھکا دے گا، خاتون بہشت اس پر سوار ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کو ان کی سواری سے دائیں طرف اور 1,00,000 فرشتوں کو بائیں طرف مقرر کرے گا کہ وہ خاتون جنت کی سواری کے ساتھ چلتے آئیں۔ پھر 1,00,000 فرشتے حاضر ہوں گے، وہ فرشتے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروں پر سوار کریں گے اور جنت کے دروازے پر لے آئیں گے۔ جب بطول عذرا جنت کے دروازے پر آئیں گی تو وہیں ٹھہر جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ، آپ سلام اللہ علیہ کیوں یہاں ٹھہر گئی ہیں؟ میں نے آپ پر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس وقت سیدہ کائنات بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوں گی، اے میرے پروردگار، آج میں چاہتی ہوں کہ میرے فضائل و مناقب اور درجات کا تعارف کرایا جائے۔ اس وقت ذات احدیت سے ندا آئے گی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، تھوڑا سا واپس لوٹیے اور اپنی پشت کی طرف نگاہ ڈالیے۔ جس کسی کے دل میں آپ کی یا آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد کی محبت ہے، اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ پیج نمبر 613 پہ ہم آ گئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا، اے جابر، اللہ کی قسم، اس دن حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوستوں اور محبوں کو اس طرح چن لیں گی کہ جس طرح ایک پرندہ فاسد دانوں سے سالم دانوں کو چن لیتا ہے، اس طرح ہمارے تمام دوست جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوگا، الف لام قاف الف ہوگا کہ وہ یہیں ٹھہر جائیں۔ جب وہ ٹھہریں گے تو ذات احدیت کی طرف سے ندا آئے گی، اے میرے دوستوں، تم یہاں کیوں ٹھہر گئے ہو؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے تمہاری شفاعت کر دی ہے۔ اس وقت ہمارے دوست بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے کہ آج ہماری قدر و منزلت کا مظاہرہ ہو تاکہ لوگ ہماری عظمت دیکھیں۔ ندائے پروردگار آئے گی، اے میرے دوستوں، پیچھے دیکھیے، ان لوگوں میں سے جس کسی نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تم سے محبت کی تھی، جس کسی نے ان کی دوستی میں تمہیں کھانا کھلایا تھا، ان کی محبت میں جس کسی نے تمہیں پانی پلایا تھا، ان کی محبت میں جس نے تمہیں لباس پہنایا تھا، ان لوگوں میں غور سے دیکھیں۔ جس کسی نے خاتون جنت کی محبت میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا تھا، اور دیکھو کہ ان کی محبت میں تمہاری غیبت کو جس نے رد کیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 51، تفسیر فراد بن ابراہیم، صفحہ نمبر 113۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول ثقلین اپنی دختر کے پاس تشریف لائے تو انہیں محزون و مغموم پایا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب خدا نے پوچھا، اے میری بیٹی، آپ کیوں غمگین و پریشان ہیں؟ آپ نے عرض کیا، بابا جان، میں نے ابھی یوم حشر کو یاد کیا کہ اس دن لوگ برہنہ محشور ہوں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، یوم حشر واقعی ایک خوفناک دن ہے، لیکن ایک دفعہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ اے میری دختر، پھر آپ کے شوہر اپنی قبر سے باہر آئیں گے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک پر آئیں گے اور آپ کی قبر پر 7 نورانی قبے نصب کریں گے۔ پھر حضرت اسرافیل آپ کی قبر پر آئیں گے، وہ نور کے 3 بہشتی لباس آپ کو پیش کریں گے جنہیں آپ زیب تن کریں گی۔ اس کے بعد روفائیل نامی فرشتہ نورانی مرکب کے ساتھ آئے گا۔ اس مرکب کی مہار موتیوں کی ہوگی، اس مرکب پر طلائی کجاوا ہوگا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی اس سواری پر سوار ہوں گی۔ پیج نمبر 614 پر ہم آ گئے۔ آپ اس سواری پہ سوار ہوں گی، وہ فرشتہ رحمت آپ کی سواری کی مہار اپنے ہاتھ میں لے گا۔ 70,000 ملائکہ، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں توحید کا پرچم ہوگا، وہ آپ کی سواری کے آگے چل رہے ہوں گے اور آپ سلام اللہ علیہ کو میدان محشر میں لائیں گے۔ 70,000 حوران جنت آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی عوددان ہوگا، جس میں نورانی خوشبو ہوگی جو ماحول کو معطر کر دے گی۔ ان کے سروں پر گوہر ناب کے تاج ہوں گے جو زبرجد سے مرصع ہوں گے، میم رے زواد عین ہوں گے۔ اور حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 42۔ تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہی ہوں، لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہشتی سواری پر سوار ہوں گی، ان کے دائیں بائیں 70,000 ملائکہ ہوں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی سواری کی مہار اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوں گے، وہ اس وقت بلند آواز سے کہیں گے اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ اس دن کوئی رسول کوئی نبی اور کوئی شہید نہ ہوگا کہ جو اپنی آنکھیں بند نہ کرے گا، تو اسی وقت بطول سلام اللہ علیہ بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گی انورٹڈ کاما اے میرے اللہ، اے میرے آقا، میرے اور جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے کے درمیان عدل فرما، اے میرے اللہ تو میرے اور اس کے درمیان انصاف فرما کہ جس نے میرے فرزند کو قتل کیا انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے بارگاہ ربوبیت سے ندائے گی اے میری حبیبہ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تو مجھ سے مانگتی جا میں تجھے دیتا جاؤں گا، تو شفاعت کرتی جا میں قبول کرتا جاؤں گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کوئی ظالم اور ستمکار میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس وقت سید عالم سلام اللہ علیہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گی کہ اے میرے اللہ، اے میرے آقا، میری ذریت اور میرے دوستوں اور ان کی اولاد اور میرے محبوں اور ان کی اولاد کو بخش دے۔ اس وقت ذات احدیت سے آواز آئے گی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت اور ان کے محب اور ان کی اولاد کہاں ہیں؟ اس وقت انہیں رحمت کے ملائکہ گھیر لیں گے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے آگے آگے چلیں گی اور ان سب کو جنت میں داخل کریں گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 615 پر۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ رسول ثقلین علیہم السلام نے اس آیت کریمہ کے جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی ذریت اور اپنے محبوں کو جنت میں داخل کریں گی، اور وہ لوگ جو ان کے حقیقی دوست نہ ہوں گے بلکہ ان کے دوستوں کے دوست ہوں گے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، انہیں بھی جنت میں داخل کریں گی۔ مذکورہ آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فضع الاکبر سے مراد قیامت کا دن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم دہم فیما اشتہت انفسہم خالدون سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد اور ان کے محب اور ان کے محبوں کے محب ہیں کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ بھی ان کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ اب آگے اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے مجھے، وہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ ہیڈنگ ہے قرآن مجید اور شفاعت۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اے قاری کریم، ابھی آپ نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت پر مشتمل صحیح اور صریح احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ اب میری طرف آئیے، میں آپ کو عجیب و غریب خود ساختہ آرا کی طرف لے چلتا ہوں کہ امت مسلمہ میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اولیاء اللہ کی شفاعت کی نفی کر دی، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھی نفی کر دی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسئلہ شفاعت اولیاء اللہ اور انبیاء خدا کو توحید کی نقیض نون قاف یہ ضاد قرار دیا اور اس عقیدے کو شرک قرار دیا۔ آئیے ان درج ذیل آیات کو پڑھیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ نمبر 1، آیت قرآنی سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ ترجمہ: کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری آیت ہے فرمان خداوندی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ ترجمہ انورٹڈ کاما: اور وہ فقہا ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسری آیت، اس آیت کا مطالعہ فرمائیے کہ ترجمہ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور یہ ہم نے پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 2۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر
616 پر۔ چوتھی ہے فرمان خداوندی ہے کہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 87 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب پانچویں لکھی ہے، ارشاد خداوندی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ ترجمہ، اس دن شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر چھٹی ارشاد نبوی ہے، سورہ سبا آیت نمبر 23۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ سبا آیت نمبر 23 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ ساتویں ایک اور مقام پر ہے، سورہ نجم آیت نمبر 26۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابھی آپ نے ان تمام آیات کا مطالعہ فرمایا ہے جو اس مضمون پر مشتمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ اس طرح شافعین کے لیے حق شفاعت ثابت ہو جاتا ہے۔ اے اہل اسلام، کیا ان آیات سے اولیاء اللہ کی شفاعت کا حق ثابت نہیں ہوتا؟ سوالیہ نشان۔ جس طرح قیامت کے دن شافعین عظام شفاعت کریں گے، اس طرح اللہ نے اس دنیا میں بھی اپنے مقرب بندوں کو حق شفاعت عطا کیا ہے۔ آئیے ان درج ذیل آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ترجمہ میں پڑھنے رہی ہوں کہ اور جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ترجمہ ہم نے پڑھا سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ لکھا ہے یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر گناہ گار لوگ توبہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور انہیں اپنی مغفرت کے لیے بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت کر دیں تو وہ اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت شرک ہوتی تو وہ اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا نہ پاتے، کیونکہ شرک عظیم گناہ ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب آگے یہ دوسری ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اے ہمارے بابا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، ہم ہی خطا کار تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 617 پر۔ اب لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 98، انورٹڈ کاما، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ انہوں نے استغفار کے لیے اپنے والد کو وسیلہ بنایا تھا اور ان کے والد نے ان کے توسل کو قبول کیا تھا اور ان کی نفی نہیں کی تھی۔ تیسری آیت سورہ محمد آیت نمبر 19۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے استغفار کیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ چوتھی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اور ان کے حق میں دعا بھی کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پانچویں آیت سورہ نساء سورہ نساء کی آیت نمبر 85۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بحث مزید وضاحت طلب ہے لیکن اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے کہ سیر حاصل بحث کی جائے۔ انشاءاللہ خداوند توفیق دے گا اور مکمل توضیح و تشریح کے ساتھ اس عنوان پر بحث کریں گے۔ اچھا، اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے کہ تقرب خداوندی کے لیے خاتون جنت وسیلہ ہیں،
یہ ہیڈنگ ہے. اس کے نیچے لکھا ہے فرمان خدا بندی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 57. ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. پھر اب یہاں پہ پھر نمبر وار چیزیں لکھی گئی ہیں. پہلا نمبر لکھا ہے کہ علامہ حسکانی حنفی نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین علیہ السلام ہیں. پیج نمبر 618 پہ ہم آ گئے ہیں. اب نمبر 2 لکھا ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہ السلام کے انوار مقدس انہیں دکھائے تھے اور انہیں وحی فرمائی تھی. یہ وہ 5 عظیم شان شخصیات ہیں کہ میں نے ان کے اسماء اپنے اسماء سے نکالے ہیں. اس لحاظ سے میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں علی ہوں اور یہ میرے عبد علی ہیں، میں فاطمہ ہوں، یہ میرے نبی کی دختر فاطمہ ہیں، میں احسان ہوں، یہ میرے بندے حسن اور میں محسن ہوں اور یہ میرے عبد حسین ہیں. اگر کسی آدمی کی کوئی حاجت ہے تو پھر وہ انہی سے توسل کرے. اچھا اب آگے لکھا ہے کہ پھر رسول اقدس نے فرمایا، یہ ہے حوالہ ہے جو کہ الطیب البیان جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 235 اور انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ ہم خاندان رسالت ہی سفینہ نجات ہیں. جو شخص ہمارے ساتھ تمسک رکھے گا وہ اخروی نجات پائے گا اور جس نے ہم سے دوری اختیار کی وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا. اور جو شخص اپنے اللہ سے کوئی حاجت رکھتا ہے ہم اہل بیت کو ہی قرب خداوندی کے لیے وسیلہ قرار دے، انورٹڈ کاما کلوز. اچھا اب اگلے نمبر ہے 3 اس پہ لکھا ہے خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ کی تعریف و توصیف بھرپور خلوص کے ساتھ کیجیے. آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ اس کے تقرب کے لیے وسیلہ چاہتے ہیں. اس کی مخلوق میں ہم خاندان وحی وسیلہ ہیں. ہم ان کے بندگان خاص، محرم اسرار، مظہر قدست، اس کے غیب ہونے میں اس کی روشن و آشکار دلیل ہیں اور ہم اس کے انبیاء کے وارث ہیں. پھر آگے حوالے دیے ہوئے ہیں فرائد السین میم توئے یہ نون اور جوینی شافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36. اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کتاب الطیب البیان میں ترجمہ انورٹڈ کاما کہ ہم حجت خدا مخلوق پر ہیں اور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اب 5واں پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک دفعہ شدید علیل ہو گئے تھے. آپ نے خاتون قیامت بذات الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بنایا. آپ کے توسل سے آپ کے فرزند کو شفا ملی. 5ویں امام علیہ السلام نور جب صاحب فراش تھے تو بلند آواز سے فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنتو محمد. آپ کی آواز گھر کے دروازے پر سنائی دیتی تھی. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 46. پھر لکھا ہے قضائے حاجات کے لیے یہ عمل مجرب ہے اور درج ذیل درود کو 520 مرتبہ ورد کیا جائے. اچھا اب ہم آ گئے ہیں سامعین پیج نمبر 619 پر اور یہاں پر ایک لکھا ہے قضائے حاجات کے لیے یہ عمل، یہ پچھلی لائن پڑھ رہی ہوں، قضائے حاجات کے لیے یہ عمل مجرب ہے، درج ذیل درود کو 520 مرتبہ ورد کیا جائے. اچھا اب درج ذیل جو ہے یہ کیونکہ اگلے صفحے پہ آ گیا ہے تو وہ اب یہاں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 619 پہ کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا عدد ما احاطہ بہی علموں کا کہ اے ترجمہ اے میرے اللہ تو حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے والد گرامی اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے دونوں شہزادوں پر اس قدر درود و سلام بھیج دو جو
قدر و مقدار تیرے علم میں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو سامعین یہاں پر ہم اس جو ہماری آج کی ابھی کی ریکارڈنگ ہے اس کو ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ اگر ہم نے ابھی شروع کیا تو یہ اس تھوڑے وقت میں مکمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارات کے حوالے سے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم ایک ہی آڈیو میں اس کو مل کر پڑھیں گے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ تو اس آڈیو میں اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔